ناظرین عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ 23 اگست کو آزاد جموں و کشمیر میں یوم نیلا بٹ جو ہے وہ منایا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ 23 اگست 1947 کو کشمیر کی آزادی کی پہلی گولی نیلا بٹ جو دھیر کوٹ کے قریب ایک مقام ہے وہاں سے چلائی گئی، جس کی قیادت سردار عبدالقیوم جو بعد میں آزاد کشمیر کے صدر اور وزیر اعظم بنے، ان کی قیادت میں یہ گولی چلائی گئی اور کشمیر کی جو ہے وہ آزادی کی تحریک کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں آزاد کشمیر جو ہے وہ معرض وجود میں آیا، اور یہ خطہ جو اس وقت آزاد جموں کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ آزاد ہوا۔ اور اس دن کو ہر سال جو ہے وہ سرکاری سطح پہ منایا جاتا ہے، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ کیا واقعہ ہی 23 اگست 1947 کو کشمیر کی آزادی کے لیے گولی چلائی گئی؟ کیا اس کے نتیجے میں جو ہے وہ آزاد کشمیر جو ہے وہ آزاد ہوا، یا کیا یہ گولی جو ہے وہ کشمیر کو دائمی غلامی اور کشمیر کو تقسیم کرنے کا باعث بنی؟ تو تاریخ کے جو اوراق ہیں اگر ہم ان کو پلٹتے ہیں اور حقائق اور فیکٹس کو دیکھتے ہیں تو صورتحال جو ہے وہ بڑی مختلف نظر آتی ہے۔ لیکن جھوٹ جب تواتر سے بولا جائے اور سرکاری سطح پہ بولا جائے تو جو آنے والی نسل ہے، بہت سے لوگ ہیں، ان سے حقائق جو ہیں وہ پوشیدہ رہ جاتے ہیں اور وہ ان حقیقتوں کو نہیں جانتے۔ اس لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ ان حقائق کا اور ان تمام واقعات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، جس سے آپ یہ جان سکیں کہ 23 اگست 1947 کو جو نیلا بٹ کے مقام پہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ کشمیر کی آزادی کی تحریک شروع ہوئی، وہ اصل میں وہ کیا تھی۔ 1947 میں جب آپ جانتے ہیں کہ انگریزوں نے بر صغیر کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا، تو اس صورت میں بر صغیر کے جن علاقوں میں برطانوی حکومت تھی وہاں پہ انتخابات ہوئے، اور ان کے نتیجے میں دو مملکتیں پاکستان اور بھارت معرض وجود میں آئیں۔ لیکن جو 565 کے قریب دیسی ریاستیں تھیں، جیسے یہ جموں کشمیر ہے، یا حیدرآباد دکن ہے، بہاولپور ہے، کلات ہے، ان ریاستوں میں انتخابات نہیں ہوئے تھے، وہاں پہ دیسی حکومتیں تھیں، وہاں پہ آل انڈیا مسلم لیگ اور کانگریس بھی نہیں تھی۔ وہاں کے حکمرانوں کو یہ جو جون 1947 کا منصوبہ آزادی ہند تھا، یہ فیصلہ، یہ حق دیا گیا کہ وہ ریاست کے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں، خواہ وہ پاکستان کے ساتھ مل جائیں، خواہ وہ بھارت کے ساتھ مل جائیں، یا آزاد اور خود مختار بن جائیں۔ تو بہت سی ریاستوں نے فیصلہ کیا، کچھ نے پاکستان کے ساتھ، کچھ نے ہندوستان کے ساتھ ملنے کا، اور حیدرآباد جو کہ بہت بڑی ریاست تھی، اس نے اپنے آزاد اور خود مختار رہنے کا فیصلہ کیا، اور پاکستان نے اس کو تسلیم کیا، اور ان کے ایمبیسڈر مشتاق احمد خان جو ہے وہ کراچی میں تعینات ہوئے، اور یہ تقریباً 1 سال یہ آزاد اور خود مختار ملک کے طور پہ معرض وجود میں رہا۔ تو 1947 میں 2 ملک نہیں بنے تھے بلکہ 3 ملک بنے تھے، پاکستان، بھارت اور حیدرآباد۔ حیدرآباد کا جو معاملہ وہ پھر کبھی ہم اس پہ بات کریں گے کہ بھارت نے کیسے اس پہ جو ہے وہ غاصبانہ قبضہ کیا۔ ریاست جموں و کشمیر کے جو حکمران تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی ریاست کے حکمران رہیں، اور اس لیے انہوں نے بھارت سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جو ریاست جموں کشمیر کا برطانوی ہند کے ساتھ معاہدہ تھا، اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ، جس کو جوں اور توں کا معاہدہ کہتے ہیں، جس میں دفاع، امور خارجہ، مواصلات وغیرہ جو ہیں وہ مرکزی حکومت کے پاس، اور باقی ریاست آزاد تھی۔ لیکن ہندوستان نے، بھارت کی جو نئی آنے والی حکومت نے، انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے ساتھ غیر مشروط طور پہ جو ہے وہ ادغام کریں، جس کے بعد مہاراجہ نے یہ ہی جو تجویز ہے پاکستان کی جو قائم ہونے والی حکومت تھی اس کے سامنے رکھی۔ پاکستان نے وہ تجویز جو ہے وہ تسلیم کر لی، اور 12 اگست 1947 کو ریاست جموں کشمیر کا پاکستان کی جو حکومت ہو رہی تھی قائم، اس کے ساتھ جو ہے وہ اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ ہو گیا، جوں کا توں معاہدہ ہو گیا۔ اس معاہدے کی صورت میں ریاست جموں کشمیر کے جو معاملات برطانوی ہند کے ساتھ تھے وہ سارے
پاکستان کی آنے والی حکومت کے ساتھ چلے گئے، یعنی مواصلات، دفاع، امور خارجہ اور اس طرح کی بہت سے جو وفاقی نوعیت کے محکمے ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، وہ پاکستان کے پاس چلے گئے۔ اور 14 اگست 1947 کو جب پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آیا تو ریاست جموں کشمیر کی جو تمام سرکاری عمارتیں ہیں وہاں پہ پاکستان کا پرچم بھی لہرایا گیا، اور جموں میں اس وقت کے کئی لوگوں نے ہمیں بتایا بھی کہ اس وقت خوشی بھی منائی گئی اور مہاراجہ نے پاکستانی جو ہے وہ پرچم کو سلامی بھی دی۔ یہ 1947 میں جب پاکستان بنا اس وقت کی صورتحال تھی، اور حکومت پاکستان نے اپنا ایک جوائنٹ سیکٹری بھی مقرر کیا جو ریاست کے ساتھ جو ہے ان معاملات کو چلائے گا۔ تو یہ جب 12 اگست کو سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ ہو گیا، ایک طرح سے ریاست جموں کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہو گیا، تو ضرورت تو اس چیز کی تھی کہ اس معاہدے کو اور مضبوط بنایا جائے، ریاست کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنایا جائے، مہاراجہ کے ساتھ جو ہے وہ اور دوستانہ تعلقات قائم کیے جائیں۔ لیکن ابھی اس معاہدے کی جو ہے وہ سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی، تو 10 دن کے بعد یہ جو کہا جاتا ہے کہ نیلا بٹ سے ان لوگوں نے جو ہے وہ گولی چلائی، جس کو یہ آزادی کی بات کہتے ہیں، لیکن دوسرے لفظوں میں یہ کشمیر کو طویل غلامی کے اندھیروں میں دھکیلنے کی کوشش تھی۔ اس جو ہے وہ حملے کی، اس بغاوت کی بالکل کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس وجہ سے ریاست میں جو ہے وہ اب مہاراجہ جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ میں تو پاکستان کے ساتھ الحاق کر رہا ہوں، اور بجائے اس کے کہ اس الحاق کو مضبوط کیا جائے، یہی جو ہے وہ بغاوت ہو گئی۔ اور حالانکہ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی قیادت کو یہ کہا تھا کہ اب انگریز جا رہے ہیں، اس وقت محاذ آرائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے وہ ہوش مندی سے کام لے کے اس وقت جو ہے وہ ریاست کے مستقبل کے لیے کوشش کریں۔ اور اس حوالے سے میری بارہا ملاقاتیں ہوئیں۔ ریاست جموں کشمیر کے ایک بہت بڑے عظیم سیاسی رہنما تھے قاضی خورشید عالم صاحب، جو کہ 1947 میں صوبہ جموں میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر تھے، اور بعد میں 1961 میں جب جناب کے ایچ خورشید کی جمہوری حکومت آزاد کشمیر میں قائم ہوئی تو اس وقت وہ اسٹیٹ کونسلر تھے، وہ ذمہ دار عہدوں پہ رہے تھے، اور انہوں نے یہ بارہا کہا کہ ہمیں یہ قائد اعظم کی جانب سے ہدایت تھی کہ ہم اس وقت ایجیٹیشن نہ کریں بلکہ معاملات کو سلجھے انداز میں چلیں۔ لیکن اس وقت کی جو ناعاقبت اندیش سیاسی قیادت تھی، اور وہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ نیلا بٹ کے مقام پہ یہ تحریک شروع کی، دراصل یہی تحریک جو ہے اس سے ریاست میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوئی، اور پھر ہنگامے شروع ہو گئے، اور پھر رہی صحیح کسر جو ہے وہ قبائلی حملے کی صورت میں 22 اکتوبر 1947 کو کی گئی، جس کے جواز میں جو ہے وہ مہاراجہ جو ہے وہ اس کو ہندوستان کے سے مدد مانگنا پڑی، اور ہندوستان کی فورسز جو ہیں وہ 26 اکتوبر کو جو ہے وہ داخل ہو گئی وہاں پہ کشمیر میں، اور کشمیر بھارت کے قبضے میں چلا گیا، اور ریاست تقسیم ہو گئی، کچھ حصہ اس طرف آ گیا، اور اس کے بعد اب تک لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے۔ پھر 1947 میں ظاہر ہے پھر جموں میں، رجوری میں، ان علاقوں میں شدید قتل عام ہوا، جو ہندو جنونی جو ہیں انہوں نے بہت سے مسلمانوں کو شہید کیا۔ لیکن یہ سارے واقعات اور جو ریاست کی جو صورتحال ہے، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ نقطہ آغاز جو ہے وہ 23 اگست 1947 کو نیلا بٹ میں ہونے والا وہ واقعہ تھا۔ اس لیے یہ کشمیر کی آزادی کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ کشمیر کی تاریخ میں سیاہ دن کے طور پہ یاد رکھنا چاہیے۔ اگر یہ لوگ ہوش مندی سے کام لیتے اور اس وقت یہ محاذ آرائی کی پالیسی اختیار نہ کرتے، مہاراجہ کے ساتھ اور تعلقات کو بہتر بناتے، ریاست کا تو پاکستان کے ساتھ الحاق ہو چکا تھا، اور کیا چاہیے تھا۔ اور اسی لیے قائد اعظم سے منسوب یہ الفاظ بھی ہیں کہ کشمیر از ان مائی پاکٹ، لیکن بعد میں ان لوگوں کی ایجیٹیشن اور قبائلی حملے کی وجہ سے قائد اعظم کو مجبوراً کہنا پڑا کہ کشمیر کے مسئلے پہ ہمیں غلط بس میں بٹھا دیا گیا ہے۔ اور اس میں خود جناب کے ایچ خورشید کہتے ہیں کہ جب
وہ وہاں واپس یہاں پہ آئے، انہوں نے لیاقت علی خان سے پوچھا جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، چودھری غلام عباس جو مسلم کانفرنس کے لیڈر تھے، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم نے پوچھا کہ یہ قبائلی حملہ کس کے حکم پہ کیا گیا اور یہ کیوں غیر منظم قسم کا حملہ کیا گیا اور اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ اس بارے میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم چودھری محمد علی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ قبائلی حملہ جو ہے وہ کشمیر کو جو ہے وہ غلامی کے اندھیروں میں دھکیلنے کا باعث بنا۔ بہرحال یہ تاریخ کے وہ اوراق تھے اور نوجوان نسل کو اور ان لوگوں کو جو کشمیر کی اصل تاریخ سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں، ان کی آگاہی کے لیے اور ان کو جو ہے وہ اصل صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے یہ حقائق آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان پہ مزید غور کریں گے۔ اس حوالے سے اگر آپ کے پاس بھی مزید کچھ معلومات ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔